الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الاسماء الحسنی صلوات دعا ہے آل محمد کو خود سے صادر کر کے اپنی طرف غرور سے دیکھنے والا اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد کہتے ہیں آدھے حصے کو علی کہتے ہیں مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین بلند آواز سے کہا کرو کیونکہ تیرے پانچویں امام کا فرمان ہے جو بندہ آمین نہیں کہتا وہ بخیل ہے سائل نے کہا یبنا رسول اللہ صرف آمین نہ کہنے پہ بخیل امام کی آوازی دینا اس اللہ نے ہوتا ہے مانگ مومن رہا ہوتا یہ آمین بھی نہیں کہہ سکتا بخیل نہیں تو اور کیا ہے تو جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی مجلس حسین میں قبول ہوتی میرے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں سب آمین کہیے گا میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے درود ایسا پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے اب سب کی بھی توجہ دو چار باتیں آپ سے کی جائیں سامعین گرامی قادر ساکنان بزم معرفت سرمستانہ بعد ولایت علی ابن ابی طالب ساجدان قبلہ حقیقی میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف سے اور باب علم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد سے حاضر خدمت ہوں کہنا آپ سے یہی ہے کہ جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے جو بولوں لوہے دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں حسن کی جوتی سے رزق مانگنے والوں سے 15 رمضان کا دن ہے تو آج کا دن سرکار حسن علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے تو جتنی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا میری گفتگو کا محور مرکز قبلہ کعبہ شہزادہ حسن علیہ السلام کی ذات ہوگی عظمت حسن کا پہلا فکرہ اس فکرے سے میں نے پتہ لگا لینا ہے میں نے آپ کے سامنے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے سننا کتنا ہے یاد رکھیے گا پوری کائنات میں جو خلقت اور خلقت میں پوری کائنات آدم و عالم میں جو خلقت اور خلقت میں ہو بہو محمد جیسا ہو اسے حسن کہتے ہیں سلامت و آباد و شاد آپ کی زندگیوں یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام پوری کائنات آدم و عالم جو خلقت میں اور خلقت میں ہو بہو محمد جیسا ہو اس شہنشاہ کو حسن کہتے ہیں اس کائنات میں جو حسن والا ہو اسے حسین کہتے ہیں بھی بندے پہ بڑا حسن ہے بندہ بڑا حسین ہے جو حسن والا ہو اسے حسین کہتے ہیں مجلس میں بندوں نہیں بولتے بندوں کے عقیدے بولتے ہیں سار اٹھانا جو حسن والا ہو اسے حسین کہتے ہیں حسن جس کی زیارت کو ترسے اسے حسن کہتے ہیں مل گئے ہاتھ اونچے نعرہ حیدری سلامت و بادشاہ حسن جس کی زیارت کو ترسے اسے حسن کہتے دین مسجد نبوی میں ہو تو محمد بنتا ہے چپ کر گئے دین مسجد نبوی میں ہو تو محمد بنتا ہے دین منبر کوفہ پہ ہو تو علی کہلاتا ہے دین محمد مصطفیٰ کی چار دیواری میں ہو تو سیدہ کہلاتا ہے دین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی سلطنت کو دشمن کے حوالے کر دو تو حسن بنتا ہے دین مسجد نبوی میں ہو تو محمد بنتا ہے دین منبر کوفہ پہ ہو تو علی کہلاتا ہے دین محمد مصطفیٰ کی چار دیواری میں ہو تو سیدہ کہلاتا ہے دین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی سلطنت کو دشمن کے حوالے کر دے تو حسن بنتا ہے دین اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لے کے
سلطنت پہ سکہ ریجل وقت کی طرح روا دوا رہے تو حسین ابن علی بنتا ہے. سلامت ہو آباد. یہ نعرہ بھی میں ہی مارنا. سلامت ہو آباد. میں نے آپ کے سامنے بس آپ کی توجہ کے لیے میں نے یہ جملے پڑھے. سورہ اعراف سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خدا ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے کچھ اسماء حسنا ہے اور مجھے ان اسماء حسنا کے ذریعے سے پکارا کر. اللہ کے کچھ اسماء حسنا ہے. حسنا تانیث ہے آسن کی، جیسے اکبر کی کبرا ہے، اصغر کی صغرا ہے، ایسے ہی احسن کی حسنا ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے اسماء حسنا سے پکارو. 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر معصوم نے منبر پہ بیٹھ کے یہ فرمایا تھا نحن واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء حسنى ہم 14 ہیں. اللہ کے جتنے اسماء حسنا ہے اس میں ہم میں سے ہر 14 کو ایک نہ ایک نام ملا. یہ گھرانہ ہے اسماء حسنا کا. اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو ان اسماء حسنا میں سے حسن ہو، جو ان اسماء حسنا میں سے حسن ہو. اللہ جانے وہ کیا ہو. اب سب نے سنا ہے بھئی. توجہ چاہتا ہوں 2-4 فکرے اور معروضات اور میرا سلام بھائی عبدار صاحب کو میں ٹائم دوں گا. عیسیٰ کا سب سے بڑا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردے زندہ کیا کرتا. بابا جی عیسیٰ کا یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ وہ مردے زندہ کیا کرتا. پورے چیلنج کے ساتھ جس مرضی عالم سے جا کے پوچھو عیسیٰ نے کبھی نبی زندہ نہیں کیا. عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا ہے لیکن کبھی نبی زندہ نہیں کیا. سرکار سلمان نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ میری موت کا وقت کیا ہے، میں کب مروں گا؟ رسول اللہ کی آواز جب مردے تجھ سے گفتگو کریں گے. جب مردے تجھ سے گفتگو کریں گے سمجھو تو مرنے والا ہے. میدان میں سرکار سلمان کی طبیعت خراب ہوگی. سرکار سلمان کی آواز زادان میرے ساتھ اٹھ قبرستان چلے. بھئی فکرہ زمین پہ گا مجھے دکھ ہوگا. سرکار سلمان اور زادان جو سرکار کا خادم تھا وہ قبرستان میں آیا. قبرستان میں آ کے سرکار سلمان نے قبر پہ آ کے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. مردہ سر جھاڑتا ہوا اٹھا، سفید ریش سفید بال. سرکار سلمان کی آواز تو کون ہے؟ آواز انا سام بن نوح، میں نوح کا بیٹا سام ہوں. معلوم ہوا جو مردے زندہ کرے وہ عیسیٰ نبی ہوتا ہے. جو نبی زندہ کرے علی کے در کا جاروب کش ہوتا ہے. جو مردے زندہ کرے وہ عیسیٰ نبی، جو نبی زندہ کرے وہ علی کے در کا جھاڑو کش ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام سرکار کا ظاہری خلافت کا پہلا دن، امامت کا پہلا دن، بندے آگے وفد آگے کہنے لگا کہ آپ علی کے بعد حجت ہیں. امام کی آواز ہاں میں حجت ہوں، کوئی شک ہے؟ ان کی آواز میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، آپ علی کے بعد حجت ہے. امام کی آواز علی آ کے کہہ دے تو مان لو گے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں. علی آ کے کہہ دے تو مان لو گے؟ بندے پریشان ہو کے کہنے لگے علی تو دنیا سے چلے گئے، اب علی آ کے ہمیں کیسے کہیں گے کہ حسن ہی حق کا امام ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا پردے کو پیچھے کرو. صحابہ نے پردے کو پیچھے کیا. علی ابن ابی طالب کرسی پہ تشریف فرما تھے. معلوم ہوا جو مردے زندہ کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبی زندہ کرے اسے علی کا نوکر کہتے ہیں، جو علی کو واپس بلا لے اسے شریعت میں حسن کہتے ہیں. مل کے ہاتھ اٹھے نعرہ حیدری سلامت ہو بادشاہ. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے قدم. امام حسن علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا. سرکار حرم کے باہر جب کرسی لگایا کرتے تھے نا تو جو لوگ ادھر سے آتے ادھر رک جاتے، جو لوگ ادھر سے آتے ادھر رک جاتے، بازار بند ہو جاتے، گلیاں بند ہو جاتی. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے. سرکار نے حرم کے باہر کرسی لگائی، طواف والوں نے طواف چھوڑا، حجر اسود کو چومنے والوں نے حجر اسود چھوڑا. مناسک حج تمام چھوڑ کے لوگ امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. کینان کے لوگ آئے ہوئے تھے. کینان وہ سرزمین ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عامر بھائی کینان کے لوگ اونٹ سے منہ کے بل گرے. امام حسن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب مصر کی عورتوں نے
یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، یہ شہزادہ کہا تھا۔ جب کینان کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، یہ شہزادہ کہا تھا۔ سرکار حسن علیہ السلام حج پہ گئے تو کعبے کے ایک طرف امام حسن کا خیمہ تھا، کعبے کے دوسرے جانب امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ ان روشوں سے دنیا آشنا نہیں ہے، بندے ڈر کی وجہ سے امام حسن نہیں پڑھے، کیونکہ تم لوگ بولتے نہیں، اگر آپ بولو تو ذاکرین پڑھیں۔ اور ویسے بھی مجلس امام حسن کے نام نامی سے منسوب، اور قصیدے جناب سیدہ کے پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے پڑھتے ہیں، اور آپ آگے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے نام نامی سے مجلس نہیں ہے۔ اگر آپ ٹوکیں گے تو علماء اور خطیب اور ذاکرین محنت کریں گے اور تب یہ موضوع پڑھے جائیں گے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ کعبے کے دائیں جانب امام حسن علیہ السلام کا خیمہ، کعبے کے بائیں جانب امام حسین علیہ السلام کا خیمہ۔ اب دونوں کا خیمہ اپنی اپنی جگہ پہ بھرا ہوا۔ بابا امتیاز شاہ جی ایک عرب کا بکریاں چرانے والا بدو جو کچھ نہیں جانتا تھا، امام حسن کو شکل و صورت سے بھی نہیں جانتا، اب وہ امام حسن کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا امام حسن کے خیمے میں آ گیا۔ اب امام حسن کو شکل سے نہیں جانتا، اب اس نے امام حسن کا تعارف کرایا ہے، کہو تو سنا دوں، مل کے صلوات پڑھے امام حسن کی ذات۔ کہنے لگا ایکم بحر الندائے وحجت اللہ علی الورائے، ایکم توفت ملیک العرش علی محمد المصطفی، ایکم قائم مقام علی المرتضی، ایکم شاجع المعترض فضلہ فی القوم الادائے، ایکم مخرج نیاک من الصخرۃ السماء، ایکم من سلق خلف الشدائد من الارض والسماء، ایکم مغیر طینۃ شالی الکذاب، ایکم لؤلؤات الرحمن، ایکم امام ابن امام، ایکم عاشا مائدات من سلمان۔ سلامت و آباد۔ ایکم امام ابن امام، ایکم لؤلؤات الرحمن، ایکم عاشا مائدات من السلمان، ایکم لجت السلسبیل، ایکم حارس باب جبرائیل، ایکم مخفر الکعبہ و بیت الحرام، ایکم یا ولی الزمن، ایکم مولاي الحسن۔ سلامت و آباد۔ یہ وہ اس بدو نے تعارف کروایا امام حسن کا، پوچھ رہا ہے ایکم، ترجمہ سنا دوں؟ بس میں نے ترجمہ سنانا اور میرا سلام۔ ایکم بحر الندائے، تم میں سے وہ کون ہے جو سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سلامت و آباد شاہ، یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے، تم میں سے وہ کون ہے جو سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے؟ آل محمد کی کریمی، خدا کی قسم یہ کریمی پوری کائنات میں کہیں اور دیکھی نہیں۔ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، وہ دل میں سوچنے لگا اگر امام حسین علیہ السلام مجھے 500 درہم دے دے تو میرا کام سنور جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آیا، اپنا اس نے سوال کیا، امام نے ایک تھیلی دی، اس نے دینار گنے تو 5000 دینار تھے۔ حیران ہو کے کہتا ماں مولا مجھے 500 چاہیے تھے، آپ نے 5000 دینار دے دیے، آپ اتنے سخی ہیں۔ امام کی آواز یاد رکھ، لو راء البحر نوالنا خزلا، اگر سمندر ہماری سخاوت کو دیکھ لے قیامت تک اس کی لہریں شرم سے سر نہ اٹھا سکے۔ نعرہ سنا دو یار، بڑا زور لایا۔ ایکم بحر الندائے، تم میں سے وہ کون ہے جو سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے؟ ایکم بحر الندائے وحجت اللہ علی الورائے، تم میں سے وہ کون ہے جو خدا کے علاوہ خدائی پہ حجت ہے؟ وطوفت ملیک العرش علی محمد المصطفی، تم میں سے وہ کون ہے جو محمد پہ تحفہ بن کے نازل ہوا؟ اب امام حسن علیہ السلام کا فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں، مجلس میں بندے نہیں بولتے، بندوں کے عقیدے بولتے ہیں، سار اٹھانا۔ جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلائے وہ بندہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے اس بدو نے کہا ایکم شجع المعترض فضلہ فی القوم الادائے، تم میں سے وہ کون ہے جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹکے ہوئے ہیں؟ سلامت و بابا، تم میں سے وہ کون ہے جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح، اور کبھی انسان کے گلے میں بھی ہڈی اٹکی ہے۔ 1400 سال پہلے بدو نے ثابت کر دیا کہ ان کا دشمن انسانی شکل میں کتا ہوتا ہے۔ ایکم مخرج النیاک من الصخرۃ السماء،
تم میں سے وہ کون ہے جس نے سنگ لاکھ چٹانوں سے اونٹنیوں کی قطار نکالی تھی؟ ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، تم میں سے وہ کون ہے جسے شرف حاصل ہے کہ علی کا جنازہ پڑھا ہے؟ علی کا جنازہ پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ 21 رمضان کے بعد 22 رمضان کو امام حسن علیہ السلام مسجد میں آئے، ایک بندہ کہنے لگا واہ جبنا رسول اللہ، آپ کو اتنا شرف حاصل ہو گیا، آپ نے علی کا جنازہ پڑھا دیا۔ حسن بولے نہیں تھے، حسین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حسین کی جان ہے۔ حسن بھائی میں نے دیکھا تھا جب آپ بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے نا تو آپ کے آگے کھڑے ہو کے بابا اپنا جنازہ خود پڑھا رہے تھے۔ سلامت و بادشاہ، یہ سرکار کی ویسے بھی وصیت تھی، جو بندہ جنازہ مانگے میرا جنازہ اسے دے دینا۔ امام حسن علیہ السلام نے جنازہ دیا، سرکار کی آوازی میں نے دیکھا جنازہ لینے والا بھی میرا بابا تھا، دینے والا بھی میرا بابا تھا، اور قبر میں اتارنے والا بھی میرا بابا تھا، جس کا میت تھا وہ بھی میرا بابا تھا۔ امام حسن کہتے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بابا جان جنازہ بھی آپ کا ہے، موصول بھی آپ کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امام کی آوازی بیٹا حسن یاد رکھ، کوئی شرق میں مرے، کوئی غرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں مرے، میں علی ہر بندے کے سرانے آ جاتا ہوں۔ جب میں بندوں کے جنازے پہ جا سکتا ہوں تو اپنے جنازے پہ نہیں آ سکتا۔ ایکم مخرج النیاء من السکرۃ السماء، تم میں سے وہ کون ہے جس نے سگ لاکھ چٹانوں سے اونٹنیوں کی قطار نکالی؟ ایکم من صلی خلف الشہداء من الارض والسماء، تم میں سے وہ کون ہے جس نے علی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ اب بندہ چپ کر گیا، مجھے دکھ ہوگا، یہ بات آپ سب نے سنی آخری حلالی موالی تک۔ امام کی وادی ایکم مغیر طینۃ شانی الکذاب، تم میں سے وہ کون ہے جس نے جھٹانے والے کو عورت بنا دیا تھا؟ جس نے جھٹلانے والوں کو عورت بنا دی۔ ایکم امام ابن امام، تم میں سے امام کون ہے اور امام کا بیٹا کون ہے؟ ایکم آسا مائدات من سلمان، تم میں سے وہ کون ہے جس کا دسترخوان سلمان نبی سے بڑا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سلمان نبی سے بڑا، اور یاد رکھیے گا سلمان نبی کا اتنا بڑا دسترخوان تھا 12 بوریاں نمک کی دسترخوان پہ لگتی تھی۔ تو وہ بدو کہہ رہا ایکم آسا مائدات من سلمان، تم میں سے وہ کون ہے جس کا دسترخوان سلمان نبی سے بڑا ہے؟ ایکم لولوات الرحمان، تم میں سے وہ کون ہے جو لولوات الرحمان ہے، جس فکرے کے لیے خدا کی قسم میں نے یہ سارا اس بدو کا تعارف پڑھا ہے، وہ فکرہ اب آنے لگا ہے، یہ فکرہ موصول کرے اور میرا سلام۔ یاد رکھیے گا اس بدو نے کیا عقیدہ اور کیا معرفت بیان کی، اس نے کہا ایکم مخفر بیت الحرام، تم میں سے وہ کون ہے جو کعبے کو چومتا ہے، کعبہ فخر سے پھول جاتا ہے۔ اللہ عظمت اللہ، تم میں سے وہ کون ہے جو کعبے کو چومتا ہے، کعبہ فخر سے پھول جاتا ہے؟ ایکم یا ولی الزمن، تم میں سے ولی الزمن کون ہے؟ ایکم یا مولا الحسن، پھر خود ہی تعارف کر کے بدو کہنے لگا نور جس کا تعارف کر رہا ہے شاہی یہی ہے حسین ابن علی کا بھائی حسن ابن علی۔ یہ وہ ٹاپک ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، کچھ حاصل ہوا، یہ وقت ہی ضائع ہوا، مل کے صلوات پڑھ لے بابا سے۔ بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا فضائل کے بہا دیے جائیں، جب تک دعا سنائیں وہ راضی نہیں جاتی جو شام کا سفر طے کر کے آتی۔ اسے نہ میری خطابت سے غرض ہے نہ تمہاری واہ واہ سے غرض ہے، وہ تو یہ سننے آتی ہے کوئی سنائے میرا حسین زین سے کیسے اترا تھا۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، حسین رونے کی شکل بنانے پہ بھی معاف کرتا ہے۔ آج ویسے جشن کا دن ہے بابا جی، ہم مصائب پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ اسے نیگیٹو نہ لے، ہم مصائب پڑھ پڑھ کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں اتنے ظلم کر کے بھی ابو طالب کے بیٹوں کا لوگ سر نہیں جھکا سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، امام کی آواز بے شک شام کوفہ میں میرا سن چھوٹا تھا لیکن مجھے ہر بات یاد ہے، مجھے 28 رجب المرجب کو حسین کا مدینہ چھوڑنا یاد ہے،
مجھے 2 محرم کو کربلا میں آنا یاد ہے، مجھے 7 محرم کو پانی کا بند ہونا یاد ہے، مجھے اکبر کی برچھی یاد ہے، مجھے قاسم کے ٹکڑے یاد ہیں، مجھے اون محمد کے لاشیں یاد ہے، مجھے اپنے دادا کے 13 ضربوں کے ساتھ شہید ہونا یاد ہے۔ لیکن امام باقر رو کے فرماتے میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، میں 28 رجب کو حسین کا مدینہ چھوڑنا بھلا سکتا ہوں، میں 2 محرم کو کربلا میں آنا بھلا سکتا ہوں، میں 7 کو پانی کا بند ہونا بھلا سکتا ہوں، میں اکبر کی برچھی بھلا سکتا ہوں، میں قاسم کے ٹکڑے بھلا سکتا ہوں، میں اون محمد کے لاشیں بھلا سکتا ہوں۔ میرا امام ماتم کر کے کہتا ہے مجھ سے 12 محرم کی عصر کا وقت نہیں بھولتا۔ سائل نے کہا واجب نہ رسول اللہ، وہ کون سا غم ہے جو اکبر کی موت سے بڑا، جو قاسم کے ٹکڑوں سے بڑا، جو اون محمد کی لاشوں سے بڑا؟ امام کی آواز یہ وہ وقت تھا جب ہم کوفہ کے بازار میں تھے، اتنا راستہ آگے سے لوگ پیچھے دھکا دیتے تھے، پیچھے کے لوگ آگے دھکا دیتے تھے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، کوئی پتھر مارتا میرا بابا سجاد اپنے سر پہ جھیلتا، کوئی پتھر مارتا میرا دادا سجاد اپنی پوسٹ پہ جھیلتا۔ ایک عورت نے پتھر مارا میری سکینہ کے سر میں لگا، میری پھپھی کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ بی بی سکینہ کی آواز یما فضا ایک گھونٹ پانی کا ملے گا، بی بی زینب کی آواز جس شہر کے لوگ پتھر مارے وہاں پانی نہیں۔ اللہ عظمت للہ، جس شہر کے لوگ پتھر مارے وہ پانی نہیں دیتے۔ چھت پہ ایک عورت سن رہی تھی، اس کی آواز ہے او بی بی ہر کسی کو ایک جیسا سمجھ رکھا ہے، اس نے پیالہ پانی کا اٹھایا بازار میں آ گئی۔ اب فطرتی بات ہے پانی دینے والا ایک ہاتھ سے دیتا ہے، لینے والا ایک ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ جانے حسین کی بیٹی کی کیا مجبوری تھی، اس عورت نے پانی دیا، سکینہ کے دونوں ہاتھ آگے بڑھ گئے، سکینہ کے دونوں ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے مخدومہ پانی بعد میں پینا، پہلے میری 2 دعائیں ہیں، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، یہ 2 دعائیں مانگ پھر میں پانی دوں گی۔ بی بی کی آوازی دعائیں بتا، اس کی آوازی پہلی دعا مانگ جو وقت تجھ پہ آیا ہے اللہ کرے کسی 4 سال کی بچی پہ نہ آئے۔ دوسری دعا مانگ میں جلدی اپنے مرشدوں سے ملوں۔ بس بی بی فضا کے صبر کا پیمانہ ٹوٹا۔ بی بی کی آوازی میں حبیبہ قیدیوں سے سخت کلامی نہیں کرتی۔ اللہ عظمت للہ، حبیبہ قیدیوں سے سخت کلامی نہیں کرتے۔ حبیبہ تڑپ کی کہنے لگی بازار میں میرا نام جاننے والا کون ہے؟ بی بی فضا کی آواز یہی کوفے کا شہر تھا، تو زینب عالیہ سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور فضا تجھے قرآن کا سبق دیتی تھی، تو زینب عالیہ کو مصلی بچھا کے دیتی، پانی کے لیے وضو لا کے دیتی۔ یہ کہتی میں بھول گئی بتا تو کون ہے؟ یہ کہتی میں فضا ہوں وہ زینب ہے۔ اللہ عظمت للہ، میں فضا ہوں وہ زینب ہے۔ حبیبہ کی آوازی میں نہیں مانتی کہ یہ زینب ہے، میں معجزہ طلب کرتی ہوں۔ بی بی کی آوازی معجزہ طلب کر۔ یہ کہتی میں جب بی بی زینب عالیہ سے قرآن کی تلاوت کا سبق لیتی تھی نا، ابھی میں کچھ فاصلے پہ ہوتی تھی، قرآن پرواز کرتا تھا، بی بی زینب عالیہ کا طواف کرتا تھا، یہ گھر میں گئی قرآن اٹھایا سینے سے لگا کے دعا مانگ کے کہتی میرے اللہ یہ زینب نہ ہو، میرے اللہ یہ زینب نہ ہو۔ ابھی کچھ فاصلے بھی تھی، قرآن نے طواف کرنا شروع کیا، بی بی زینب عالیہ کا طواف کر کے قرآن سے آوازی تو مال جانا مال غازی کی مرشد جاری۔